بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے مولانا شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب کی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا، مجھے بہاڑی کے ایک گاؤں سے بڑی محبت بڑا خط میں لکھا گیا کہ مولانا صاحب ہمارے گاؤں میں آج تک میلاد نہیں پڑھا گیا، ہمارا بہت دل کرتا ہے، آپ ہمیں وقت عنایت فرمائیں، ہم تیاری کر لیں۔ میں نے محبت برے جذبات دیکھ کر خط لکھ دیا کہ فلاں تاریخ کو میں حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ دیے گئے وقت پر میں فقیر ٹرین پر سے اترا اور ٹانگے پر بیٹھ کر گاؤں پہنچ گیا تو آگے میزبانوں نے مجھے ہدیہ پیش کر کے کہا، مولانا صاحب آپ جا سکتے ہیں، ہم بیان نہیں کروانا چاہتے۔ میں نے ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا ہمارے گاؤں میں 90% قادیانی ملعون و مردود رہتے ہیں، وہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں، نہ تو ہماری عزتیں، نہ مال، نہ گھر بار محفوظ ہے۔ اگر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بیان کروایا تو مولانا صاحب ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، تعداد میں بھی کم ہیں، اس لیے ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا، ہم یہ نہیں کروا سکتے۔ مولانا فتح فرماتے ہیں، میں نے لفافہ واپس کر دیا اور کہا کہ بات تمہاری ہوتی تو شاید میں واپس چلا جاتا، لیکن بات تو اب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی آ گئی ہے، اب بیان ہوگا انشاءاللہ، ضرور بیان ہوگا۔ وہ گھبرا گئے کہ حضرت آپ تو یہاں سے بیان کر کے چلے جائیں گے، مسئلہ ہمارے لیے ہوگا۔ میں نے کہا اس گاؤں کے آس پاس کوئی ڈنڈے والا ہے؟ تو انہوں نے بتایا گاؤں سے کچھ دور نورا ڈاکو رہتا ہے، پورا علاقہ اس سے ڈرتا ہے مولانا صاحب۔ تو میں نے کہا چلو مجھے نورے کے پاس لے چلو۔ جب ہم نورے کے ڈیرے پر پہنچے تو دیکھا نورا اپنے کام کاج میں مصروف ہے۔ نورے نے دیکھا اور بولا کہ آج خیر ہوئے، مولوی کیوں آگے ن؟ میں نے کہا بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر آ گئی ہے، تم بتاؤ کہ کچھ کرو گے؟ میری بات سن کر نورا بجلی کی طرح کھڑا ہو گیا اور بولا میں ڈاکو ضرور ہوں پر بے غیرت نہیں ہوں۔ وہ ہمیں لے کر چل نکلا۔ مسجد میں نے 3 گھنٹے بیان کیا، نورا ڈٹ کر کھڑا رہا۔ آخر میں نورے نے یہ کہا کہ اگر کسی نے مسلمانوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تو نورے سے نہیں بچ سکے گا۔ میں واپس آ گیا۔ کچھ ماہ بعد میرے گھر پر ایک آدمی آیا، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، زبان پر درود و سلام جاری تھا۔ میں نے پوچھا کون ہو؟ وہ رو رو کر بولا مولانا صاحب، مولانا صاحب، مولانا صاحب، میں نورا ڈاکو ہوں۔ جب اس دن میں واپس گھر کو لوٹا، جا کر سو گیا، آنکھ لگ گئی۔ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا، میرے مولا میری خواب میں تشریف لے آئے، میرا ماتھا چوما اور فرمایا آج تو نے میری عزت پر پیرا دیا ہے، میں اور میرا اللہ تم پر خوش ہیں، اللہ نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ مولانا صاحب اس کے بعد میری آنکھ کھلی تو سب کچھ بدل چکا تھا، اب تو ہر وقت آنکھوں سے آنسو ہی خشک نہیں ہوتے۔ مولانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کی وجہ سے تو میری زندگی ہی بدل گئی، میری آخرت سنور گئی۔ تو دوستو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا پیرا دیتا ہے اس کے لیے بہت سارے انعامات ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کریں، کیونکہ ہم سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ بہت سارے لوگ، میرے دوست، میرے بھائی، میری بہنیں ایسی ہیں کہ انہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالعہ نہیں کیا۔ تو دوستو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے اس چینل کے توسط سے کہ ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ عمل کرنے چاہیے۔ دوستو یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لیا اور یہ کافی ہو گیا، ہمیں بہت سارے اچھے اعمال بھی کرنے ہیں، ہمیں ایک دوسروں کا خیال رکھنا ہے، اچھے اخلاق، تمیز کے ساتھ رہنا، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ دوستو
تو ویسے بھی آج کل کے جو صورتحال چل رہی ہے پوری دنیا میں، یہ وائرس اس نے لوگوں کو ڈرایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں. تو لوگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنا ناطہ جوڑیں. اللہ وحدہ لا شریک جل مجدہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور درود و سلام کے نغمات پڑھیں اور اپنی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دیں.